سمجھ ہی اصل سمجھ ہے، وہی فقیر ہے جس کے پاس دین کی سمجھ ہے، آخرت کی فکر ہے، اور جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ سفیر ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان کی نعمت اور ایک علم کی نعمت۔ یہی جو آتی ہے اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کے ذریعے سے۔ ایمان کی نعمت ملتی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اپنی ابدیت کا ثبوت دینا، ایمان کہلاتا ہے کہ اپنے ابدیت کا ثبوت دے، اللہ تعالیٰ کو مان کر کے اس کی ذات صفات کے لحاظ سے اپنے ابدیت کا ثبوت دے، اور اپنی ابدیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا علم لے، وہ علم جو اللہ نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دیتے، اسی کو علم کہتے ہیں، وہی علوم کہلاتے ہیں۔ باقی چیزیں جو دنیا میں ہے وہ فنون ہے، وہ تجربات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ فنون دنیا میں جتنے تجربے بڑھیں گے اتنے فنون بڑھیں گے۔ یہ علم یہ کسی کی تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اپنی صفت، اس کا پرتو ہے جو دیا جاتا ہے علم۔ اس لیے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا۔ وقل رب زدنی علما، یہ دعا مانگی وظیفہ، جسے وظیفے دیتے ہیں نا حضرات پڑھنے کے لیے، تو نبی نے کہا وقل رب زدنی علما، اے نبی یہ کہا کرو کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جس کی زیادتی مطلوب ہے، علم کی زیادتی مطلوب ہے، اور مال کی زیادتی مرغوب ہے۔ دنیا میں لوگوں کو مال سے رغبت ہوتی ہے تو مال کی زیادتی مرغوب ہوتی ہے، کہنا نہیں پڑتا، علم کے لیے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ اس علم کا ورود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اوپر سے آتا ہے، نبیوں کے پاس وہ آتا ہے۔ ہر نبی کو اپنے زمانے کے لحاظ سے علوم دیے گئے، تربیت کے لیے بھی، ابدیت کا حق ادا کرنے کے لیے بھی، آپس کے حقوق کی سلامتی کے لیے بھی، اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کو علوم دیے گئے۔ آخری زمانہ آیا اور انسانیت بھی تکمیل کو پہنچ گئی، انسانیت تکمیل کو پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا اور ان کے پاس یہ آخری علم آیا۔ یہ علم منسوخ نہیں ہوگا، یہ محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس میں تغیر نہیں آئے گا حفاظت کی وجہ سے، اور یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کرے گا۔ حکمت ہے اللہ کی، اگر یہ علم محفوظ نہ ہو تو زمانے کے گزرنے کی وجہ سے بہت سے تغیرات آتے ہیں، یہ زمانے کے تغیرات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اللہ کی حفاظت سے محفوظ رہے گا، تاکہ جس زمانے میں بھی جس کے طلبگار پیدا ہوں گے اللہ ان کو وہ صحیح علم دے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک خاتم رہتا تھا، تو میری کمزوری وجہ میں وہ نام بھول جاتا ہوں، ساتھی بتا رہے ہیں معاذ،
تو جب ان کی انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگے خادم کہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ آخری حالت ہے، آپ سے مجھ کو اس علم سے استفادہ میں کرتا تھا. انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کو محفوظ رکھیں گے اور جب جب لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ انہیں دیں گے، اپنی قدرت سے دیں گے. جیسے نبیوں کو اپنی قدرت سے دیتے ہیں ایسے ان کو اپنی قدرت سے دیں. اور اس علم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے یہ علم محفوظ رہے گا. اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. علماء ربانی سے کہا جائے گا قیامت میں کہ میں نے تم کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم کو دوزخ میں ڈالوں، بلکہ تم کو اس لیے علم دیا تھا کہ تمہاری ذریعے سے یہ حقوق ادا ہو جائیں، حقیقتیں لوگوں کی سمجھ میں آئیں. یہ ان کی نوازش ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے اہل علم کے لیے کہ تم کو علم اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ تم کو دوزخ میں ڈالے عذاب دے، بلکہ سرفراز کرنے کے لیے اور عزت بڑھانے کے لیے دنیا آخرت میں تم کو یہ علم دیا گیا ہے. تو یہ علم بڑی چیز ہے. فرشتے اہل علم کی خدمت کرتے ہیں. زمین اور سمندر کی مخلوق دعائیں مانگتی ہے. سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے اور سیکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. زمین کی مخلوقات جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے اور جو سکھانے والے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے. تو تم سے کتنی دعائیں ہوتی ہوگی؟ سمندر کی مچھلیاں تک اس میں شامل ہے. جی ہاں، دعا مانگنے کے لیے، کیونکہ اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی نعمت ہے. اس علم کا حق ادا ہوتا ہے تو دنیا میں خیر، برکت، انصاف، احسان، ایثار یہ سب چیزیں پھیلتی ہیں. اخلاص پھیلتا ہے، اخلاص پھیلتا ہے اس علم کی وجہ سے، اور اخلاص کی وجہ سے استقامتیں آتی ہیں عملوں میں، اور اس علم کی وجہ سے آپس کے حقوق کی معرفت ہوتی ہے. تو آپس کے حقوق کی معرفت ہونے کی وجہ سے اخوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپس کے حقوق کی حفاظت ہوگی تو اخوت ظاہر ہوگی، ایک دوسرے کا حق کیا جائے گا. یہاں سے اس علم نے بچوں کے حقوق کے بارے میں بھی رہبری کی اور اللہ کے حق کے بارے میں بھی رہبری کی. کہ اللہ کے حق کے بارے میں یہ رہبری کی ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اخلاص کے ساتھ اللہ سے معاملہ کیا جائے. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، یہ رہبری کے ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا. تو اخلاص کی رہبری کی ہے اس علم کے اندر. اور پھر اس علم کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے تو اس علم کا کیا تقاضا ہے؟ اس نعمت کا کیا شکر ہے؟ کیونکہ یہ علم جو آیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے آیا ہے، دنیا کی چیزوں کی معرفت کے لیے نہیں. وہ الگ ہے، لوہے میں یہ ہے، لکڑے میں یہ ہے، بجلی میں یہ ہے، وہ الگ ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم آیا ہے حقوق کی معرفت کے لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادا کرنے کی اور حقوق کے پہچانے کی جگہ قرار دیا. یہ دنیا ہے، یہاں حقوق قائم ہوں. سب سے پہلے اللہ کا حق ہوگا کہ اللہ اول ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. پہلا حق اللہ کا، یہ بتائیں. اور اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے
کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا عبادت کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر خدا کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ حقوق کی تعلیم لینے کے لیے ہے۔ پھر اللہ کے حق کے علاوہ دوسرے حقوق، رسول کا کیا حق ہے؟ کہ رسول آیا ہے جس نے یہ تعلیم دی ہے، کہ رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ رسول کا یہ حق ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس کی تصدیق کی جائے اور ان کی سنتوں کا اتباع کیا جائے اور ان کی باتوں کی اطاعت کی جائے۔ اپنے آپ کو اتباع میں لگاوے اور دوسروں میں اس کی اطاعت کرے۔ یہ رسول سے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ رسول آئے تو اس کی نصرت کرو، اس کا اتباع کرو اور اس کی باتوں کو پھیلاؤ۔ یہ رسول کا حق ہے۔ آپس کے کیا حقوق ہیں؟ کہ آپس کے حقوق میں انصاف ہے، احسان ہے، ایثار ہے۔ آپس کے حقوق میں تین باتیں ہیں۔ ایک انصاف ہے، انصاف نہ ہوا تو ظلم ہوگا، اس لیے نبی کو انصاف پر مامور کیا گیا ہے۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو۔ آپس کے حقوق کی تعلیم، کہ آپس کے حقوق کی حفاظت کا ذریعہ کہ وہ انصاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں تمہارے حقوق میں میں انصاف قائم کروں۔ ایک مرتبہ آپ نے کوئی چیز کی، وہ تقسیم کی لوگوں میں، جیسے آپ کا معمول تلوار آیا لوگوں سے، ایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا ہے، اس تقسیم میں انصاف کی رعایت نہیں ہوئی۔ آپ بہت ناراض ہوئے، فرمایا اسلم عادل فمن یعدل، کہ میں ہی انصاف نہ کر سکا دنیا میں تو کون انصاف کرے گا؟ اس تعلیم میں، اس حقوق میں کہ بندے ہیں ان کے درمیان میں انصاف قائم کیا جائے گا۔ امرت لأعدل بینکم، یہ تعلیم میں آپس کے حقوق میں، اور انصاف سے اوپر کہ انصاف سے اوپر احسان ہے، انصاف سے اوپر معاملہ احسان ہے۔ انصاف میں تو برابری ہوتی ہے، ترازو کے دو پلے، یہ انصاف کی ایک شکل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے میزان اتارا، جی ہاں انصاف قائم کرنے کی کہ اس سے دونوں پلے برابر ہو جاتے۔ اور انصاف سے آگے کہ انصاف سے آگے ہمارے دین میں احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجیل سے فرماتے تھے کہ دین و عرض ہے، توڑ کے دے اور جھکتا دے۔ توڑ کے دینا انصاف ہے، جھکتا دینا احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ تعلیم ہے کہ اللہ حکم دیں گے آپ کو انصاف کرنے کا، برابری کرنے کا، تاکہ حقوق کی پائمالی نہ ہو، حقوق کی ادائیگی ہو۔ اور حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے تو آپس میں امن ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے تو آپس میں خوف اور فساد ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے تمہارے درمیان، ان کا انصاف ہے۔ اور انصاف سے اوپر احسان ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ انصاف کا احسان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، ان سے فائدے کی امید مت رکھو۔ اور احسان سے آگے، یہ احسان سے آگے ایثار ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیا لیکن دوسرے کا حق ادا کر دیا۔
اپنا حق چھوڑ دیا، نہیں لیا اس انصار کے بارے میں کہ انہوں نے عیسیٰ سے کام لیا. نصرت کا حق ادا کرنے کے لیے انصار نے یہ کیا کہ اپنا حق چھوڑ دیا، نصرت کرنے کے لیے عیسیٰ تک پہنچ گئے. مہاجرین ہجرت کا حق ادا کرنے کے لیے بقرہ تک پہنچ گئے. جی ہاں، فقراء مہاجرین انہوں نے ہجرت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بقرہ تک پہنچایا، اور وہ فقیر نہیں تھے، اور انہوں نے نصرت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو عیسیٰ تک پہنچایا. یہ سب حقوق کی باتیں ہیں. جی ہاں، کہ ہجرت کا کیا حق ہے، نصرت کا کیا حق ہے. کیونکہ اس علم کے اندر اسی کی تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے ہر ایک اپنے آپ کو اوپر سے اوپر والی منزل تک لے جاتا ہے. انصاف کرنے میں، ہجرت کرنے میں، تاکہ ترقی ہو. کیونکہ دین میں سبقت مطلوب ہے کہ اپنے دین میں سبقت کرو، آگے بڑھو، سابق ہو. حکم دیتے اللہ تعالیٰ کہ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھو، علم میں ہو، عمل میں ہو، خدمت میں ہو، عبادت میں ہو، ان تمام جو سابق ہو، سبقت کرو جنت کی طرف، مغفرت کی طرف. اس لیے اس کام میں چھوٹی جو ہے وہ منائے، سبقت کرنے کا حکم ہے. تو یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ رہبری کرتا ہے. اس علم کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو استقامت سے چلائے. یہ اس علم کا حق ہے کہ اللہ نے علم دیا ہے کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے. اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے علم پر استقامت کے ساتھ نبی کو علم دے کر استقامت کا مطالبہ کیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. نبی کی استقامت کے ساتھ رہے، اور نبی کو جو لوگ ایمان لائیں گے اور جن کو یہ علم پہنچے گا وہ بھی اپنے اندر استقامت پیدا کریں گے، اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کریں. ہماری شریعت میں جو اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے اسے عادل کہتے ہیں کہ وہ عادل ہے. صحابہ کو لوگ عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا ہے، اور جو اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع نہ کرے تو شریعت ہماری اس کو فاسق کہتی ہے. یہ فاسق ہے، آگے نکل گیا ہے. جی ہاں، بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے عام طور سے فاسق کہا ہے. ان کی اکثریت فاسق ہے، علم ہے ان کے پاس، لیکن وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے، اپنے خواہشات کے تابع ہے، علم کے تابع نہیں ہے. اس لیے ان کی اکثریت فاسق ہے. منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. انہیں خوشی ہے جو سنبھلے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی اکثریت تو فاسق ہے. کیوں کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں. علم کا ایک حق یہ ہے کہ عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. نبی کو بھی اپنے وحی کے تابع ہونے کا حکم ہے. اسی طرح درجہ بدرجہ جتنا جس کے پاس علم ہے وہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش بھی کرے اور اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، اس کو استقامت کرے. یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اس طرح بنایا ہے جیسا پانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کو تشبیہ پانی سے دے رہے ہیں. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث. جو علم و ہدایت کی طرف پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی، آسمان سے آنے والا پانی جو ہوتا ہے وہ زمین والوں کی حیات کا ذریعہ. وجعلنا من الماء كل شيء حي.
کہ ہم نے پانی سے ہر ایک کو حیات بخشی. یہ زمین کی مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، اس لیے زمین